بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے ہیں۔ ایک بھاری اکثریت سے الیکٹورل کالج کے تحت انہوں نے ووٹ لیے، ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں، جس کے بعد وہ صدر بن چکے ہیں، ان کا اعلان ہونا باقی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو چینج آئی ہے اس سے پاکستان کے سیاسی نظام پر کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ بنیادی سوال اس لیے میں کر رہا ہوں اور اس کا جواب میں دوں گا آپ کو، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے خاص کر اور بالعموم جب سے امریکہ میں الیکشن کمپین چل رہی ہے، پاکستان میں میڈیا کے حلقوں میں اور سیاسی سطح پر یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راہ ہموار کریں گے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر زور دیں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس پر تحریک انصاف کے لوگ پر امید ہیں، اور تحریک انصاف کے جو میڈیا سیل ہے یا یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا پر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ نمبر 2، ریاست پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی کیا رہی ہے پہلے، اور اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی امریکہ کے لیے یا امریکہ کے لیے پاکستان کو کس سیاست سے امریکہ دیکھے گا، یہ دوسرا سوال۔ ان دو نکات پر میں ابھی گفتگو کروں گا، اس پر جو تفصیلاً چیزیں بہت سی اور بھی پہلو ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ امریکہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے اپنے مد مقابل ایک دوسری پاور USSR کو افغانستان میں شکست دی، اور اس ٹائم 80s میں مسلم ممالک خاص کر سعودی عرب اور پاکستان یوز ہوئے، اور 1990 کے بعد دنیا کی سول سپریم پاور امریکہ بن گیا۔ امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ بیسیکلی کیپٹلسٹ بلاک کا سربراہ مانا جاتا ہے، جبکہ رشیا سوشلسٹ بلاک کا سربراہ مانا جاتا تھا، لیکن USSR کے ٹوٹنے کے بعد اور سوشلزم کے ناکامی کے بعد دنیا میں ریاستی سطح پر جو ملک ہے سپر پاور وہ امریکہ ہے، اور سسٹمیٹکلی معاشی طور پر جو نظام دنیا میں قابض ہے یا کامیاب ہے یا لیڈ کر رہا ہے سسٹم کو، وہ ہے کیپٹلزم۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ شخصیت کی گرد گھومتی نہیں ہے، نہ اس کا تعلق الیکشن سے ہوتا ہے۔ وہ جو نظام ایک بنا ہوا دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے تحت وہ جو میکرو لیول کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر سیاست تبدیلی کیا آ رہی ہوتی ہے، کیسی آ رہی ہو، اگر ان کے مفاد میں ہو تو وہ اسے قبول کر لیں گے، اور اگر مفاد میں نہ ہو تو صحیح چیز بھی ہو رہی ہے تو اس کو امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات دلیل دینا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ امریکہ دنیا بھر کی جمہوریت کا علم بردار ہے، امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، ہمیشہ وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے۔ امریکہ جو تھنک ٹینکس ہیں، امریکہ جو پالیسی ہے، امریکن جو پولیٹیشین ہیں، امریکہ کا جو سٹرکچر ہے نظام کا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا میں اگر ممالک کو دیکھا جائے تو کچھ ممالک میں بادشاہ ہیں، عرب کنٹریز میں کہیں آمریت ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ذاتی نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ اب پاکستان کی مثال لے لیں، امریکہ جمہوریت پسند ہے، پاکستان سے جب بھی کوئی مفاد امریکہ نے حاصل کیا تو وہ آمریت کے دور میں حاصل کیا، اور امریکہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل رہی کہ پاکستان میں جب بھی مارشل لا آتا رہا وہ حالات امریکہ ہی پیدا کرتا رہا، اور پاکستان میں جو جرنیل آتے رہے اقتدار میں
ان کے پیچھے امریکہ ہی رہا ہے۔ ایوب خان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، اور جب کبھی بھی کوئی مسئلہ امریکہ کو پاکستان سے رہا حکومتوں سے، تو اس کو ٹپل کرانے کے لیے پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ ہمیشہ ہوا دیتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی پنپ نہیں سکی۔ اور پارلیمنٹ تو پچھلے 10-15 سال دیکھیں تو پارلیمنٹ 5 سال پورے کر رہی ہے، لیکن 70 سالوں میں پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ 5 سال پورے نہیں کر سکتا۔ اب آئیں، اس میں بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کی حکومت، ان کو مفادات سے غرض ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کتنا مخلص ہے یا عمران خان کے ساتھ کیا سہولت کرے گا وہ، امریکہ کو جو اپنا ذاتی مفاد ہے وہ اسے عزیز ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، 2019 میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں، جنرل باجوہ یہ دورہ کرواتے ہیں، جا کر ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، عمران خان صاحب اتنے خوش ہو کر واپس آتے ہیں کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ تھپکی دی کہ ہمیں آپ قبول ہیں، اس پر عمران خان صاحب اسلام ایئرپورٹ آ کر یہ عرض کیا عمران خان صاحب نے کہ دیکھو جی مجھے لگ رہا ہے میں ورلڈ کپ جیت کر آؤں۔ اور 22 جولائی کو یہ 2019 کی بات، اور 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا کر یونٹ ٹیریٹری بنا دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کشمیر کا فیصلہ کیا انڈیا نے 1 ہفتے کے اندر کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے 4-5 ماہ سے خارجہ پالیسی کے تحت انڈیا کے وزیر خارجہ دورے کرتا رہا، پوری دنیا کو ایئر پاور لینے کا یہ فیصلہ ہوا، صرف پاکستان نے ظاہر پاکستان نے بولنا تھا۔ تو ٹرمپ صاحب نے کہا عمران خان صاحب آپ نے حکومت کر رہی ہے تو لہٰذا آپ نے بولنا نہیں ہے، لہٰذا ہوا وہی، عمران خان صاحب نے نعرے سے لگاتے رہے، خاموشی کرتے اور کشمیر چلا گیا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر امریکہ کتنا مخلص ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا عمران خان کو رہا کروائیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے یہ امید لگانا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ وہ عمران خان صاحب رہا کروائیں گے۔ امریکہ کو کبھی شخصیات سے غرض نہیں ہوتی، ان کو اپنے مفادات سے غرض ہے، سسٹم سے غرض ہے۔ سسٹم پاکستان میں امریت ہو، جمہوریت ہو، کنٹرول جمہوریت ہو، ہائیبرڈ نظام ہو، ہائیبرڈ پلس نظام ہو، امریکہ کو اپنے مفادات سے غرض ہے۔ ہاں، امریکہ کو جو چیز کھٹکتی ہے پچھلے 20-25 سالوں سے، جب سے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے، امریکہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ کوئی مسلم ملک ایٹمی پاور ہو۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مسجد اقصیٰ کا، فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل کا وجود ہے۔ برطانیہ جس نے راہ ہموار کی تھی اسرائیل کے لیے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ محافظ ہے اسرائیل کا، اور انہیں خطرہ یہ لاحق ہے کہ اگر مسلم امہ میں کوئی اطاعت پیدا ہو جاتا ہے اور جہاد شروع ہو جاتا ہے، اور مسلم پاکستان کی جو ایٹمی پاور ہے، ایٹمی ہتھیار ہیں، مسلم فنڈامنٹلزم کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پاکستان میں کوئی ایک مذہبی حکومت آ جاتی ہے، کوئی مذہبی اقتدار میں آ جاتی ہے، تو وہ تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ آزاد کرنا اپنے ایمان سمجھے گی، تو وہ تو ہتھیار چلا دے گی، اور اسرائیل کا جو ہے نا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایٹمی ہتھیار اور بیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں امریکن پالیسی بالکل واضح ہے، ان کا سسٹم بالکل واضح ہے، چاہے ڈیموکریٹس اقتدار میں آئیں یا ریپبلکن آئیں، اس میں اتفاق ہے کہ مسلم ممالک کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہونی چاہیے جس سے مغرب دنیا کو خطرہ ہے۔ اب میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، 90s میں جب USSR ختم ہو گیا، سوشلزم کو شکست ہو گئی، تو نیٹو فورسز کو دوبارہ منظم کیا گیا تھا، تو اس ٹائم کس نے پوچھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا دشمن تو ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمارا سب سے بڑا دشمن اسلامک فنڈامنٹلزم ہے۔ جو دنیا بھر میں مسلم تحریکیں چلی ہوئی ہیں، اسلام کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں، اسلام کے نفاذ کے لیے عالمی خلافت کی بات وہ کرتی ہیں، جو عالمی خلافت کی بات یا اسلامی نظام کی بات دراصل کیپٹلزم کی شکست ہے۔
اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو مسلم تحریکوں کو مذہبی جماعتوں کو کہیں بھی کامیاب نہ ہونے دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں بھی کوئی جو ہے نا ایٹمی ہتھیار ہے اس کو رول بیک کروایا جائے۔ یہ کنسرن ٹرمپ صاحب کا بھی ہے، بالکل واضح ہے، اور ٹرمپ صاحب کے بہترین تعلقات نیتن یاہو سے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم سے۔ اور یہ میں آپ کو یہ ابھی لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ مجھے نوٹ کر لیں اس ویڈیو کے ذریعے، کہ ٹرمپ کی پالیسی زیادہ پرو اسرائیل ہوگی۔ ابھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمپین کے دوران چونکہ فلسطینیوں نے خون کی ہولی کھیل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا، اور 7 اکتوبر 2023 سے ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کامیاب نہیں ہو پا رہا ان کو شکست دینے میں، لیکن چونکہ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، جو بائیڈن مجبور تھا، پالیسی اس کی مجبوری تھی، اس کو عملی طور پر اسرائیل کا ساتھ دینا تھا، اور امریکہ کا وزیر خارجہ جب وہاں گیا تو نیتن یاہو کو اس نے کہا کہ میں ایز اے یہودی یہاں پر آیا ہوں، امریکہ کا وزیر خارجہ بن کر نہیں آیا ہوں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہے۔ اب چونکہ حالات ایسے سیاسی طور پر تھے ٹرمپ کے لیے، چونکہ امریکہ میں احتجاج ہو رہا، دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا مسلم رائٹس کی بنیاد پر، جو فلسطین کا ظلم ہو رہا تھا، اس تناظر میں ٹرمپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور اس خاموشی کا فائدہ اسے ووٹ بینک کی صورت میں ہوا۔ الیکشن کمپین کے دوران ٹرمپ کی خاموشی اس لیے تھی کہ عوام مجھے ووٹ دیں، اور جو عوام کا غصہ تھا وہ امریکہ کی جو موجودہ انتظامیہ تھی ڈیموکریٹس ان پر ہو رہا تھا، اور اس کا اثر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ووٹ ٹرمپ کو دیا۔ لیکن اب جب اقتدار سنبھال لیں گے ٹرمپ، تو ان کی جو نیشنل پالیسی ہے وہ وہی ہوگی پرو اسرائیل۔ اور ریپبلکن کی ہسٹری ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں دنیا میں جنگ و جدل زیادہ ہوا ہے۔ افغانستان کی مثال دیکھ لیں، عراق کی مثال دیکھ لیں، لہٰذا یہ آپ بھول جائیں کہ ٹرمپ جو ہے نا ایسی پالیسی اپنائے گا جو اس فلسطین کے حق میں ہو، یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ پرو اسرائیل ہے، وہ نیتن یاہو کا دوست ہے، اور وہ کھل کر سامنے آئے گا مسلم فنڈامنٹلزم کے خلاف۔ لہٰذا امت مسلمہ کو یہ بھول ہے۔ ڈیموکریٹس کے بارے میں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ویلیوز ہیں، کچھ نہ کچھ جب بھی وہ اقتدار میں آتے رہے کچھ نہ کچھ ایسی پالیسی اپناتے رہے ہیں عزیز اسرائیل کہ جنگ نہ ہو، امن ہو، لیکن ان اسرائیل کے بارے میں تو پالیسی سب کی مشترکہ ہے کہ اس کو بچانا ہے۔ تو ٹرمپ زیادہ کھل کر سامنے آئے گا اسرائیل کو بچانے کے لیے، اور وہ اسرائیل کو ہر طرح کی مدد کرے گا۔ اور یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر امریکہ میں جو تنقید ہو رہی تھی جو بائیڈن پر، چونکہ ایک تو اس کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، الیکشن کمپین شروع ہو گئی تھی، تو وہ تھوڑا سی حکومتی ویک تھی، اب ٹرمپ نئے سرے سے مضبوط صدر بن کر مغربی طاقتوں کو اسرائیل کے ساتھ کا کہے گا، اور مغرب مکمل طور پر اسرائیل کا حمایتی بن جائے گا، اور امت مسلمہ کو اپنے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ مسلمان حکمران ان کو اپنے اقتدار سے غرض ہے، مفادات سے غرض ہے۔ وہ میں اپنے اس چینل کی مدد سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ عالمی نظام کے تحت مسلم ممالک میں جو حکمران آتے ہیں وہ عالمی نظام کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے امت مسلمہ کی کوئی نشاط ثانیہ ہو سکے، کوئی اتحاد ہو سکے، اور امت مسلمہ پاور بنایا جا سکے۔ یہ آپ مسلمان بھول جائیں۔ تو امریکہ کا صدر بننا ٹرمپ کا دراصل امت مسلمہ کے لیے خطرے سے کم نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ شکریہ۔